الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام عالی جناب الحاج خورشید احمد صاحب، مولانا سید جاوید منور قادری صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما، معزز مشائخ و علماء کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم یہاں پر اس ہال میں جمع ہیں تاکہ ہم آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور فضائل کا تذکرہ کر سکیں اور آقا کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ قابل مبارکباد ہے تمام عالم اسلام کہ ماہ ربیع الاول، ربیع النور، ربیع البرکات والرحمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کا مہینہ الحمدللہ آج ہی کی شب سے شروع ہوا ہے۔ یہ قابل مبارکباد ہے اور یہ استقبال کی پہلی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرزمین کولکتہ پر اس محفل کو منعقد کرنے والے احباب کی سعی کو قبول فرمائے اور تمام حاضرین محفل کو ان کے گھر میں، کاروبار میں، زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ میری آواز سے آپ لوگ کو میری حالت تو معلوم ہو ہی رہی ہوگی، کثرت سفر اور کثرت خطاب کی وجہ سے گلا اور سینہ دونوں ناراض ہے، لیکن آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا۔ خورشید بھائی صاحب کا حکم ہے انشاءاللہ تعالی کچھ دیر آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام کے میلاد شریف سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو وجود عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی نعمتیں بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا، کان دیا، زبان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا۔ ہاتھ دیا تو ہاتھ میں 5 انگلی دیا، ہر انگلی میں 3 جگہ مڑنے کے لیے جوڑ دیا، رگیں دیا، پٹھے دیا، آکسیجن دیا، پانی دیا۔ انبلیویبل، ہم تصور نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اینڈلیس ہے۔ ہمارے جسم میں دیکھو، ہماری روح میں دیکھو، ہمارے اطراف جو رشتہ دار دیا، جو گھر مکان دیا، جو پیسے دیا، جینے کے جو اسباب دیا، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ تو انسان ناشکرہ مزاج کا ہے کہ جو نہیں ملا اس پر نظر رہتی ہے، اس کو جو نہیں ملا اس کے مقابل میں جو مل گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ مزاج انسان میں ناشکرہ پن ہے، شیطان کے بھٹکاوے میں آتا ہے تو دیکھتا ہے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ جو نہیں ملا وہ کاؤنٹیبل ہے، گن سکتے ہیں، اور جو ملا ہے وہ گن نہیں سکتے، وہ بے شمار ہے، لا تعداد ہے، بے شمار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرمایا، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا حکم فرمایا۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ سارے چیزیں، یہ تمہارا جسم، یہ تمہاری طاقتیں، اطراف میں یہ کائنات، یہ درخت و دریا، جی یہ درخت ہے،
یہ دریا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ہوا ہے، یہ سارا کچھ۔ ابھی کیا ہے بیٹا جی؟ اب نہیں رہنے دو، چلو ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا، اب چلو۔ دیکھو جو بات ہو رہی ہے وہ غور سے سننے والی ہوتی ہے، یہ ضابطے کی تکمیل نہیں ہے، بات سمجھنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ کی توجہ ہے اس طرف؟ اللہ تبارک و تعالی یہ ساری کائنات جتنے عطا کیا، یہ سٹارز ہے، یہ مون ہے، یہ سن ہے، یہ سورج ہے، یہ کواکب ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، تمہاری خدمت میں دے دیا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ کنٹرول دے دیا ہے۔ پہلے زمانے میں سمجھ نہیں آتا تھا، ایک انسان کسی گھوڑے کو کنٹرول کر لے بڑی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان ابر کو کھینچ کر لا رہا ہے اور برستے ابر کو بھگا رہا ہے۔ سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے، سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اڑتی ہوا کے اندر سے اپنی مرضی کے مطابق کبھی آکسیجن، کبھی نائٹروجن، کبھی ہائیڈروجن کو قید کر کے سلنڈر میں پیک کر رہا ہے۔ کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا، ایسا دل دیا، ایسا دماغ دیا کہ انسان گھوڑا تو گھوڑا ہے، شیر ببر ہاتھی کو اپنی مرضی سے ہلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے۔ طاقت آئے دن ترقی کے ساتھ انسان کی طاقت بڑھتے چلے جاتی، اور اتنی طاقت عطا کیا اللہ تبارک و تعالی کہ انسان جس چیز کو آپ لوہا کہتے ہیں، تانبا کہتے ہیں، جس کے اندر سرے سے کوئی جان ہی نہیں، اس کو اپنی مرضی سے ترکیب دے کر پلین بنا کر بیٹھ کر اس میں اڑ رہا ہے۔ آپ تصور کریں نا، آج سے 500 یا 1000 سال پہلے کسی کے سامنے کہا جائے کہ آئرن کے اوپر بیٹھ کر اڑیں گے تو وہ کتنا مذاق اڑائے گا، کہے گا یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے اندر تو سرے سے جان ہی نہیں ہے، ایسی چیز کیسے ہل سکتی ہے؟ لیکن وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاورز دیا ہے انسان کو کہ انسان اگر علم میں ترقی کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے تو وہ کائنات کی، ان مخلوقات کی ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اتنی ساری طاقتیں اور قوتیں اور نعمتیں عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر بھی احسان نہیں جتایا، احسان نہیں جتایا، نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا ہے کہ تم کو انسان بنایا ہے۔ چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ، خدا نہ کرے، اللہ محفوظ رکھا ہم کو، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو کتا بلی بھی بنا کر پیدا کر سکتا، پتھر اور لکڑی بھی بنا سکتا تھا، کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ انسان بنایا۔ انسانوں میں پھر ہم کو غیر مسلم گھر میں پیدا فرما سکتا تھا، احسان یہ ہے کہ وہ مسلمان پیدا فرمایا۔ چاہتا تو کسی نبی کا امتی بنا کر مسلمان پیدا کر دیتا، لیکن آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ کتنے احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن جتنے احسان کیا ان میں سے کوئی احسان کو جتایا نہیں سوائے ایک احسان کے جو سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتاتا ہے ایمان والوں پر کہ ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیجا ہے، عظمت والے رسول کو بھیجا ہے۔ یہ ایک احسان ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتلایا ہے۔ احسان جتانا، یہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے پاس رسول کو بھیجا، عظمت والے رسول کو بھیجا۔ کیسے رسول؟ جو سارے رسول میں افضل ہے، سارے انبیاء کے سردار ہے، سارے اولاد آدم میں خیر ہے، افضل ہے، اشرف ہے، جن سے اوپر کوئی اور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، اور بھیجنے پر احسان جتایا، احسان جتایا۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آمد ہے اس سے متعلق یقینی بات ہے کہ جب کوئی انعام ملتا ہے، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، بزنس کر رہے ہیں، ایک ایوریج انکم ہوتی تھی روزانہ 2000 روپے کا ایک ایوریج آتا،
4,000 5,000 کا ایوریج آتا. کبھی کوئی ایسی ڈیل ہو جاتی ہے کہ دن بھر میں 50,000 لاکھ کی کمائی ہو جاتی ہے. کدھر 3,000 کدھر 1 لاکھ کی انکم ہو جاتی ہے. آدمی خوشی کے مارے میں اچھل پڑتا ہے, آج تو بزنس بڑا زبردست ہوا, یہ ڈیل میں تو بڑا منافع ہوا. اب مٹھائی کا ڈبہ لیتا ہے, دوستوں کو مٹھائی کھلاتا ہے, گھر والوں سے مبارکبادیاں وصول کرتا ہے. نہ کوئی سوال ہے, نہ کوئی جواب ہے, نہ اس میں مفتی صاحب سے پوچھنا ہے, نہ اس میں علامہ صاحب سے کوئی دلیل ہونا ہے, نہ کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. بھئی اللہ کا احسان ہو گیا, میں خوش ہو گیا. خوشی میں خوشیاں صرف خوش ہو نہیں رہا ہوں بلکہ میں خوشیاں بانٹ رہا ہوں. اس میں فتوے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے نا ضرورت. گھر میں بچہ پیدا ہو گیا, مبارک ہو جی, مبارک ہو, بیٹا پیدا ہوا, بیٹی پیدا ہوئی, رحمت آئی, نعمت آئی, مبارک ہو. ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں, میسیجز بھیج رہے ہیں, پھول پیش کر رہے ہیں, مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے, بکرا کٹ رہا ہے, دعوت کا انتظام ہو رہا ہے. کوئی سوال نہیں کرتا کہ چلو دارالعلوم سے جی, جامعہ اسلامیہ سے اور فلاں سنٹر سے اور فلاں سنٹر سے فتویٰ منگا لو, سعودیہ کے علماء کیا کہتے ہیں اس مسئلے پر, مصر کے علماء. ضرورت ہی نہیں ہے. خوشی آئی گھر میں, خوش ہو رہا. مگر افسوس کی بات کہ یہ ساری نعمتوں پر خوشیاں منا لے, سوال پیدا نہیں ہوتا. سوال اس وقت پیدا کیا جاتا, اس خوشی پر پیدا کیا جاتا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سب سے بڑی نعمت گردانا ہے. سب سے بڑی خوشی پر خوش ہونے پر پابندی. سوال جواب, انا للہ و انا الیہ راجعون. جو امت اپنے نبی سے وفاداری میں اتنی کمزور ہو جائے کہ ان کے ولادت پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ بحثیں کرے, ایسی امت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ آدمی کیسے محب الوطن اور سچا وطن کا وفادار ہو سکتا ہے جس کو اپنے وطن کے 26 جنوری کو فلیگ چڑھانے پر اعتراض ہو جی. 15 اگست کو لائٹنگ کیوں کی جاتی ہے؟ کیا ضرورت ہے پریڈ کرنے کی؟ کیوں یہ گانے لگائے جاتے ہیں وطن سے محبت کے؟ اگر کسی کو اعتراض ہو, شک نہیں ہوگا کہ یہ پکا محب وطن ہو سکتا ہے یا نہیں, کہ چاہنے والا وطن کو 15 اگست کے فنکشنز پر, تقاریب پر, پریڈ پر, جھنڈے پر, مٹھائیوں پر اور جلسوں کے اوپر اس کو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. سمپل سی بات ہے. جو آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے دل سے مانتا ہے, حقیقت میں محبت کرتا ہے, اس کو میلاد کے مسئلے پر سوال آتا ہی نہیں ہے. سوال آنا ایمان کے کمزور اور ناقص ہونے کی علامت ہے. یہ کوشچن آنا نا, خوش ہو سکتے کیا, جائز ہے کیا جی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر خوش ہونے اور اترانے کی مذمت کیا. خوش ہونے میں ساری مکمل بات سننا, آدھی نہیں سننا, ٹھیک ہے, گڑبڑ ہو جاتی, آدھی سننا. ایک مقام پر غالباً سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قارون وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ مِنْكُمْ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قارون کو ہم نے خزانے عطا کیے. آپ لوگ سنے ہوں گے نا نام قارون, بنو اسرائیل میں قارون آیا تھا, اتنا مالدار, اتنا مالدار, اتنا مالدار کہ اس کے پاس اتنا سونا تھا کہ اس کے سونے کو لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے. غلط, ایسا نہیں. اس کے سونے کو لوگ, اس کی دولت کو لوگ اٹھا نہیں سکتے تھے, اتنی دولت تھی. غلط, یہ جملہ صحیح نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وہ اس کے پاس سونا چاندی کے خزانے ہوتے تھے, وہ پیٹھیوں میں بھر کر رکھتا تھا. بڑے بڑے صندوق ہوتے ہیں نا, پیٹھی کہتے ہیں, یہاں پر کیا کہتے ہیں, پیٹھی کہتے ہیں. بڑے بڑے پیٹھیوں میں, لوہے کے اور لکڑی کے بڑے بڑے پیٹھیوں میں سونا چاندی بھرتا تھا, اس کو لاک کرتا تھا, ایک چابی بنتی ہے. چابی جیب میں رکھ لیتے ہیں لوگ, لیکن اور ایک صندوق اگر ہو جائے تو پھر 2 چابیاں ہو جاتی, تو 3 چابیاں ہو جاتے, 4 چابیاں ہوتے. اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں, کنجی کہتے ہیں. ہمارے یہاں دکن میں چابی کہتے ہیں, یہاں پر کنجی کہتے ہیں. کنجی, کیز.
تو وہ 1 کنجی 2 کنجی 4 کنجی، اس کے بعد کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کی چین کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کے ویسی تو ہوتی نہیں تھی کی چین، اس زمانے میں چین ہوتی تھی باضابطہ، چین زنجیر، وہ چین کے اندر وہ کنجی لگاتے تھے، 1 کنجی 2 کنجی 4 10 15 20 50 100 200 500۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قارون کو ہم نے اتنی دولت عطا کی کہ اس کے کنجیوں کا جو جھیلا تھا، جو کنجیوں کی چین تھی، طاقتور نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت مل کر اس کے کنجیوں کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بھائی صاحب، بائک پہ سے کار میں آ گئے تو انسان کے شولڈر تھوڑا ایسا پیچھے چلے جاتے، کار والا ہوں۔ پھر کار سے اگر مرسیڈیز کار میں آ جائے نا تو لوگوں کی بولی بدل جاتی ہے، اسٹائل بدل جاتا ہے، پیسے والا ہوں جی۔ فلیٹ سے اگر بنگلو میں آ گیا نا، G+2 کا بڑا ولا ہے، بڑا جی، اس میں آ جائے لوگوں کی چلن بدل جاتی ہے۔ تو اب تصور کرو قارون کے کتنا نہیں اکڑ تھی ہوگی۔ زعم تھا اس کو، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کوئی مدد نہیں کرا، میں اپنے علم، اپنی پالیسی، اپنی بزنس پلاننگ کی وجہ سے یہ دولت حاصل کیا، مجھے فخر ہے اپنی دولت پر، مجھے خوشی ہے اپنی دولت پر۔ یہ فرعون کا، یہ قارون کا دعویٰ تھا، قارون کا یہ دعویٰ تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس کے قوم نے کہا، اللہ والوں نے کہا، نیک لوگوں نے کہا، قارون اتنا زیادہ مت خوش ہویا کر۔ لفظ فرح قرآن میں استعمال ہوا، لفظ فرح، فرحت خوشی جو کہتے ہیں نا، فرحت، لا تفرح، اے قارون اس چیز پر اتنا اتراتے ہوئے خوش نہ ہویا کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا خوش ہونے والے، پراؤڈ فیل کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ دیکھو لفظ کیا ہے، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اس طرح کی خوشی منانے والے، اترانے والے، زام کرنے والے، جی پراؤڈ فیل کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے منع کیا اس زمین کے اوپر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، فتنۃ امتی المال، میری امت کی آزمائش مال کی وجہ سے ہوگی۔ یہ مال بہت طاقت رکھتا ہے، بہت طاقتور چیز ہے یہ دولت، لیکن سب سے زیادہ بھی اگر دولت جمع ہو جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالی دولت پر پراؤڈ فیل کرنا اور خوشی منانے پر منع فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے محبوب کہہ دو، امت سے کہہ دو یہ بات کہ اگر اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ کی رحمت آ جائے، دو باتیں کیا فرما رہے؟ اللہ کا فضل ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اور اللہ کی رحمت ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اللہ کی فضل اور رحمت، یہ دو باتیں ایسی ہے کہ اگر یہ آ جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو، اس پر اترائیں، اس پر فخر اور پراؤڈ فیل کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ اللہ وہاں پر اترانے پر، خوش ہونے پر، پراؤڈ فیل کرنے پر منع کیا، اور یہاں پر منع نہیں کر رہا بلکہ آرڈر دے رہا ہے کہ مناؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو اترایا جا رہا تھا وہ دنیا کی دولت پر تھا اور نظر اپنے آپ پہ تھی۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں اپنی طاقت سے یہ حاصل کیا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اپنی طاقت پر اترانا اور اپنی دولت پر خوش ہونے کی اجازت نہیں، لیکن یہاں پر اجازت دیا کہ اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو جم کر خوشی منا سکتے ہیں، اترا سکتے ہیں، پراؤڈ فیل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت اپنی طرف نہیں ہے۔ قل بفضل اللہ، فضل اللہ کا ہے، دولت میری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نسبت جب اپنی ذات کی طرف ہوا تو منع کیا، لیکن جب فضل
اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کا احسان ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو وہاں پر خوشی منانے کا آرڈر دیا، خوشی منانے کا آرڈر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سب سے بڑا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آمد مصطفیٰ سے متعلق فرمایا کہ کوئی فضل ہو اللہ کا اس پر خوش ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑا فضل رحمت للعالمین کی آمد ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو سب سے بڑا اللہ کی فضل، اللہ کی فضل اور رحمت، اس کو مفسرین اہل سنت نے اس طرح سے تفسیر کیا کہ اللہ کا فضل قرآن ہے اور اللہ کی رحمت مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل پر جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، اتراؤ، پراؤڈ فیل کرو، اور اللہ کی رحمت پر، اللہ کا فضل قرآن ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم پیچھے چھوڑ دیے، جس پر دھول جم رہی ہے، ہم کو یاد نہیں کہ قرآن پڑھنا ہے۔ لوگوں، نہ تمہارا اتحاد کسی اقوام کے سامنے تم کو کامیاب کرے گا، نہ تمہارے محنت کاوشیں تم کو غالب کرے گی۔ اگر تم زمانے میں غالب ہونا چاہتے ہو، اگر تم زمانے میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو لازم ہے تم پر، آقا نے فرمایا، قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لو۔ اگر جو قوم قرآن اور اہل بیت کو ترک کر دے گی، قرآن کو پیٹ پیچھے بھول جائے گی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو لے کر آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ 1500 سال تقریباً ہو گئے ہیں اور یہ کتاب پرانی ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کوئی کتاب چھپتی نہیں کہہ رہے وہ تو بہت پرانی ہو گئی کتاب۔ قرآن پرانی ہونے والی کتاب نہیں، وہ کتاب کے علم تو پھیل گئے ہیں، ہو گیا مکمل، پڑھ لیے اس میں کا۔ قرآن مکمل ہوتی نہیں، پڑھتے جاؤ علم نکلتے جاتا، پڑھتے جاؤ علم نکلتے جاتا۔ سائنس پڑھو سائنس ملے گی، لا پڑھو لا ملے گا، پولیٹیکل سائنس پڑھو پولیٹیکل سائنس ملے گی، اس کے اندر شریعت پڑھو شریعت ملے گی، تاریخ پڑھو، جو چیز آپ قرآن میں تلاش کریں گے اس میں ملے گی آپ کو۔ عجیب چیز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا فضل ہے قرآن کریم جو نازل ہونے سے لے کر قیامت تک غیر مختتم اور اینڈ لیس ہے۔ اسی طرح پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک رحمت للعالمین، سرکار انسانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، سرکار جانوروں کے لیے رحمت، درختوں کے لیے رحمت، پتھروں کے لیے رحمت، ندیوں کے لیے رحمت۔ اگر کوئی سوچ رہا ہوگا ندی کے لیے حضور کیسے رحمت ہے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، شیخ الاسلام کی کتاب الوفا فی رحمت النبی المصطفیٰ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ محمد the merciful انگلش میں کتاب شیخ الاسلام کی آ گئی ہے، وہ کتاب آپ اٹھا کر پڑھیے۔ وہ کتاب میں آپ کو ملے گا کہ سرکار جانوروں کے لیے کیسا رحمت فرمائے، درختوں کے لیے، ندیوں کے لیے، ہر شے کے لیے آقا رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شے کے لیے رحمت ہے، ہر زمانے میں رحمت ہے قیامت تک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس اور فضل اور رحمت پر ہمیں چاہیے کہ خوشی کریں۔ تو خوشی سے کیسے خوشی کریں؟ ایسے خوشی کریں کہ عالی جناب خورشید صاحب سے گلے مل لیں، جی گلے مل لیں اور خوشی ہو جائے، اتنا نہیں ہے، آگے ہے اس سے۔ پوچھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا سلوشن دیا، ہر شے میں گائیڈ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں اگر خرچہ کر کے خوشی مناتے ہیں تو یہ بغیر خرچے کی خوشی سے زیادہ بہتر ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیسی خوشی ہونا ہے کہ اس میں خرچ کرنا ہے، اس میں خرچ کرنا ہے۔ کیسا خرچ کرنا ہے؟ میں آپ کو چند آداب، اب ربیع الاول شریف آ گیا ہے، میں خوشی منانے کے چند آداب آپ حضرات سے ذکر کر کے بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ ابھی بالکل یہ ختم ہو گیا ہے، یہ چل نہیں رہا ہے گلا، جی نہیں سپورٹ کر رہا ہے گلا۔ چند آداب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ربیع الاول شریف میں ہم کیا کریں۔ جی
میں آپ کو بتاؤں سب سے بہترین طریقہ وہ ہوتا ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دیا. بعد میں آپ ایکسٹرا کرتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن سب سے بہترین طریقہ کون سا طریقہ؟ جو اللہ رسول نے بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا ٹھیک ہے، ایک سوال. عید الفطر آتی نا، رمضان کی عید، پھر بقر عید آتی ہے، تو وہ عیدوں میں کیا کرتے ہیں؟ بقر عید میں پہلے بکرا کاٹتے، بعد میں نماز پڑھتے. کیا کرتے بولیے؟ پہلے نماز پڑھتے. اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر شیر خورما چلتا ہے آپ کے یہاں؟ اچھا، عید الفطر میں، رمضان کی عید میں شیر خورما پہلے بٹتا ہے یا نماز پہلے ہوتی ہے؟ نماز پہلے ہوتی ہے نا. یہ میلاد النبی میں بھی یہ طریقے کو یاد رکھنا. یہ کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں سرکار پہلے نماز پڑھے، بعد میں کھائے کھلائے گلے ملے سب کچھ کیے. طریقہ کیا ہے کہ جو انعام کیا اللہ تبارک و تعالی، سب سے پہلے اس کو شکریہ کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے اللہ کو تھینکس کہنا ہوتا ہے، بعد میں جشن ہوتا ہے، بعد میں شیر خورما بھی ہوتا ہے، پھر بکرے کی کلیجی بھی تلی جاتی ہے، ران کا گوشت بھی کاٹا جاتا ہے، سب بعد میں ہوتا ہے. پہلے کیا ہوتا؟ پہلے نماز ہوتی. جب عید میلاد النبی آ جائے تو کیا کریں بھائی؟ چلو ہم بھی 2 رکعت نماز خطبے کے ساتھ ایجاد کریں. ایجاد نہ کرو. اپنی طرف سے کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول سب بتا دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بتا دیے. بیٹے امین انصاری صاحب کو یہاں پر بلائیں. آئیے امین انصاری صاحب آئیے، آ جاؤ بیٹے. صاحب کو جو ہے سینئر آدمی قائد ہے ہمارے، امین انصاری صاحب کی دعوت پر میں جو ہے یہاں پر کلکتہ آیا ہوں. تشریف فرمائیں. تو سن رہے ہیں آپ کیا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو تھینکس کہنے کا، اللہ کو شکریہ ادا کرنے کا. تھوڑا بار ہوتا سنیہ، عام طور پہ سنی بھائی بولتے ہیں مول صاحب ایسے باتیں نکو بولو بھائی. نہیں تیار ہوتے لوگ، بولتے نہیں ایسا نکو بتاؤ. ہاں ہمارے کو بتاؤ دھوم کیسا مچانا ہے، لائٹنگ کیسی کرنا ہے، یہ بتاؤ، یہ چیزیں نکو بتاؤ. مگر میں بتاؤں گا، امانت ہے سرکار کی. مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ سرکار روزے رکھ رہے ہیں، اور روزہ پیر کا دن ہے. منڈے پیر کہتے ہیں نا، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ پیر کہتے ہیں، دوشنبہ کہتے ہیں. جی ایریا دور ہے نا تو پوچھنا پڑتا ہے مجھے یہاں کے ورڈز کیا ہے. پیر کا دن، منڈے کے روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے روزہ رکھ رہے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ پیر کا روزہ رکھ رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ذالک یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علی افلا اکون عبدا شکورا. آقا فرماتے ہیں پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے، میرا میلاد ہوا ہے، اور پیر کا دن وہ دن ہے جس دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے شکر پر، میلاد مصطفیٰ پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے، اللہ کو تھینکس کہنے کا پہلا طریقہ روزہ رکھنا ہے. اہل سنت کے لوگوں کیا کہتے؟ ارادہ کریں گے میلاد کے دن روزہ رکھیں گے؟ جی اگر ہو سکے تو ہر پیر کو رکھو. اگر ہر پیر کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ سرکار کی سنت ہے، اب اس میں 2 سنتیں ہو گئی نا. ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے، یا پھر کم از کم ولادت کے تھینکس میں روزہ رکھنا سنت ہے. 2 سنتیں ہو گئی. اگر ہر پیر رکھ سکتے تو رکھ لو، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو جس دن جشن میلاد منانا ہے اس دن روزہ رکھو. حضرت یہ تو ہم تو اس دن ریلی نکالنے والے. رکھو روزہ، کچھ نہیں ہوتا. رکھو روزہ، کچھ نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ہوتے تھے روزہ رکھ کر. ہم نہیں رکھ سکتے روزہ. جو ضعیف ہے، جو بیمار ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ینگ کی بات کر رہا ہوں، ینگ لوگوں کی، مضبوط لوگ کی بات کر رہا ہوں. روزہ رکھو، یہ پہلا طریقہ ہے میلاد منانے. آگے بڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو عقیقہ تو طریقہ ہے نا، عقیقہ کرنا. معلوم ہے عقیقہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی تو بکرا لا کر کاٹتے ہیں، اور رشتہ داروں کو، دوست احباب کو کھلاتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں،
پکا کر کھلاتے ہیں، یہ عقیقہ کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کسی کی برتھ ڈے، کسی کی برتھ منانے کے لیے، کسی کے میلاد سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، اسلامک طریقہ میلاد سیلیبریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے صاحب؟ بکرے کا گوشت کاٹ کے کھلانا۔ کیوں بکرے کا گوشت کیا ہے؟ تھوڑا سا اس میں لاجک تلاش کرو، لاجک، اس کے اندر لاجک اس طرح سے ہے، کھانوں میں، یہ سائنٹسٹ یہ بات پہ متفق ہے اور میں اور آپ بھی متفق ہے کہ کھانوں میں سب سے مزیدار گوشت ہوتا ہے۔ گوشت سے اوپر بھی کوئی کھانا ہے کیا؟ اگر کوئی گوشت سے اوپر کوئی کھانے کی چیز ہے تو اس کا نام لا کر دو۔ میڈیکل سائنسز یہ کہتی ہے کہ گوشت سے اوپر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مزیدار، سب سے زیادہ پروٹین اور طاقت دینے والی غذا گوشت ہے، برابر ہے؟ اچھا گوشت، یہ گوشت، وہ گوشت، وہ گوشت، سارے گوشت کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو سب سے اچھا گوشت بکرے کا گوشت ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے زمانے میں اونٹ کاٹا جانا بہت عام بات تھی، بہت زیادہ، بکرے سے زیادہ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، مگر بچے کی پیدائش پہ سرکار اونٹ نہیں کٹوائے، بکرا کٹوائے۔ کیوں؟ میلاد پر سب سے اچھی چیز جو آپ کھلا سکتے ہیں وہ کھلا دو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب میلاد کا وقت آئے، اچھا ٹھیک ہے، جب سرکار کی ولادت ہوئی مکے میں، ابھی تو اسلام کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تو قرآن نہیں آئی، ابھی تو سنت پتہ نہیں چلی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرے منگاتے ہیں، کاٹتے ہیں، پکاتے ہیں، سب لوگوں میں دعوت کر کے کھلاتے ہیں۔ یعنی سرکار کے گھرانے میں عقیقہ پہلے سے چلتا آ رہا، پہلے سے یہ سنت چلتے آ رہی، ہو گیا عقیقہ۔ آپ کا عقیقہ بھی ہوا ہوگا نا؟ بتاؤ زندگی میں عقیقہ کتنے مرتبہ کریں؟ میں تو اپنے بچے کا عقیقہ ایک ہی مرتبہ کرا، آپ بھی کرے ہوں گے، ایک ہی مرتبہ کریں، آپ لوگ بھی کیے۔ عقیقہ ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب تو سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پیدائش پر سرکار کے دادا نے تو عقیقہ کر دیا تھا، پھر جب مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، 55 سال بعد کی بات ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کے عقیقے کے طور پر دوبارہ 2 بکرے لا کر ذبح کر کے پکوا کے لوگ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام اس کو میلاد النبی کی شرعی حیثیت جو کتاب ہے، اپنی اس عظیم الشان کتاب میں وہ روایت کو نقل کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک اپنی امت کے لیے سرکار کی ولادت پر بکرے کاٹ کر کھلانا یا اچھا کھانا کھلانا اس کو سنت بنا دیا ہے۔ میلاد کے موقع پر پہلی چیز کیا بتائیں؟ پہلا کیا تھا؟ روزہ، خود کے لیے روزہ رکھنا اور دوسروں کے لیے اچھے سے اچھا پکا کر کھانا کھلانا۔ تم کھلاتے رہو، امین انصاری صاحب کھلاتے، خورشید صاحب کھلاتے۔ کھلانا، جو زیادہ کھلا سکتا ہے زیادہ کھلائے، جو زیادہ نہیں کھلا سکتا کم کھلائے۔ کھلانا تو روزہ رکھنا ایک سنت ہے اور کھلانا ایک سنت ہے۔ اور یہ کس کی سنت ہے؟ یہ طریقہ دیکھو آپ، یہ آقا رسول اللہ کی سنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، کوئی مانگنے والا آیا تو کبھی در سے خالی نہیں گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سرکار کی سنت ہے، روزہ رکھنا، کھانا کھلانا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کریم میں جب بھی ذکر کیا ہے خوب شان بیان کیا ہے۔ رسالت ذکر کیا تو رسالت کی شان، نبوت کا ذکر کیا تو نبوت کی شان، ذات کا ذکر کیا تو ذات کی شان، چہرے کا ذکر کیا تو چہرے کی شان، ہاتھ کا ذکر کیا تو ہاتھ کی شان ہے۔ قرآن میں آقا کے پیر کا ذکر کیا تو پیر کی شان، آقا کی زلف کا ذکر کیا تو زلف کی شان۔ طریقہ کیا ہے کہ جب مصطفیٰ کا ذکر کرو عظمت، فضائل اور نعت و شان کے ساتھ بیان کرو، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو میلاد کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شان مصطفیٰ بیان کرو۔ تقریر کرنے والا تقریر میں بیان کرے،
شعر کہنے والا نعت میں بیان کرے، جو بھی بیان کرے شان مصطفیٰ بیان کرے۔ تو پہلی چیز ہو گئی روزہ، دوسری چیز ہو گئی لوگ کو کھانا کھلانا، تیسری چیز ہو گئی کثرت سے شان مصطفیٰ بیان کرنا۔ ہو گئے 3 چیز۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یحییٰ پر سلام ہو۔ کب سلام ہو صاحب؟ جب ملاقات کرے السلام علیکم کہتے ہیں؟ نہیں، فرمایا کب؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یحییٰ پر سلام ہو جس دن اس کا میلاد ہو۔ یحییٰ کے میلاد کے دن سلام۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، یحییٰ کے انتقال کے دن سلام۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میدان محشر میں کھڑے ہوگا، میدان محشر میں مبعوث ہوں گے، یحییٰ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اس دن بھی سلام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرماتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، یہ قرآن ہے، یہ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پردہ کروں گا اس دنیا سے۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اس دن مجھ پر سلام ہو جب میں میدان محشر میں کھڑا ہوں گا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ سلام بھیجنا، ویسے تو درود و سلام سنت ہے، ویسے تو درود و سلام ایک مرتبہ واجب اور باقی زندگی سنت ہے، لیکن جس دن پیدائش ہو اس دن پر یاد کر کر خصوصیت سے سلام پڑھنا انبیاء کی سنت ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو میلاد کا چوتھا کام کیا ہو گیا؟ پہلا کام روزہ۔ آپ بولیں صاحب اتنا دوہرا کے دکھ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں بابا، میں یاد دلا رہا ہوں۔ امین صاحب سے پوچھئے، کل پرسوں سمجھا رہا تھا ان کے جلسے میں، بڑا زبردست جلسہ کہہ رہے تھے، اللہ سلامت رکھے، بڑا زبردست، ہزاروں کا مجمع۔ میں جو ہے میری پوری کوشش رہتی کہ بات سمجھاؤں اور یاد دلاؤں، تو یاد کر رہے ہیں آپ؟ چلیے بتائیے پہلا طریقہ کیا ہے میلاد کا؟ میلاد کا پہلا کام روزہ رکھنا۔ دوسرا کام، آواز سے بولیے، کھانا کھلانا۔ یاد ہوا نہیں ہوا؟ دیکھو آپ لوگ اگر نہیں بولیں گے تو میں تقریر آگے بڑھوں گا نہیں، اس پھٹے ہوئے گلے کے ساتھ آپ کے کان درد کرتا رہوں گا۔ چاہتے ہیں بات مکمل کرو تو جواب دینا پڑے گا۔ چلو بتاؤ، پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام، جم کر نعتیں پڑھنا۔ بھول گئے؟ دیکھ رہے ہیں ابھی تقریر کرتے وقت بھول گئے، کل صبح تک کہاں یاد رہتا؟ یہ نہیں بھولنا بلکہ تو دہرا رہے۔ چلو پھر شروع سے، پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام، شاعر نعت پڑھے گا، مقرر تقریر کرے گا، بیان کرنا شان مصطفیٰ برابر۔ ابھی اس کی بھی ڈیٹیل تھی مگر گلا ساتھ نہیں دے رہا اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ چوتھا کام کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، درود و سلام پڑھنا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مسنون طریقہ، مسئلے کے طور پر، یہ ہمارے اصل مضمون کا حصہ نہیں لیکن مسئلہ میں بتا رہا ہوں۔ لوگ کیا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے، صرف حضور پر درود و سلام پڑھ دیتے، یہ انکمپلیٹ درود ہے، اس کو الصلاۃ البتراء کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کو شریعت کی زبان میں الصلاۃ البتراء یا الصلاۃ الابتر کہتے ہیں، البتراء، کٹا ہوا درود، انکمپلیٹ درود۔ میں الحمدللہ ربی کہہ کے رک جاؤں، صحیح ہے کیا؟ آپ بولیں گے آدھی آیت پڑھے حضرت، پوری پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں صرف، تو مکمل کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی درود سکھائے تو نبی اور آل نبی پر ایک ساتھ درود پڑھنا سکھائے، صرف حضور پر درود پڑھنا سرکار سکھائے ہی نہیں۔ یہ بعد میں امت میں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بعد میں یہ امت میں یہ بدعت آ گئی، کچھ لوگ جان کے کرے بدماشی سے، کچھ لوگ نادانی اور بے خیالی میں کر بیٹھے۔ ہم سب پہ الزام نہیں لگاتے، سرکار کی امت بڑی اچھی امت ہے، لوگ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہر جگہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میں بچپن سے
سب سے ایسے ہی سنتا میں بھی. اگر آپ میرے پرانے 15 سال 20 سال پرانے اگر میرے تقریریں بھی نکال کر سنیں گے نا, اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مگر سنتے سنتے ایک مرتبہ میں غور کیا کہ شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں. یہ سب لوگ تو ایسا نہیں پڑھتے, شیخ الاسلام کیوں پڑھتے بھائی؟ میرے کو بے چینی ہوئی. کتابوں کھول کر دیکھو, جہاں پر سرکار کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی کتابوں میں, ارے دوسرے کتابوں میں دیکھتا ہوں تو کہیں پر بھی نہیں ہے, چھوٹی نہ بڑے میجر کتاب 99% کتابوں میں نہیں ہے, مگر شیخ الاسلام کتابوں میں ہے. 1% کتابوں میں شروع سے ہے, 1% ہو گیا, مگر اکثر کتابوں میں نہیں. میں بولا یہ کیا بات ہے؟ میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میں خود سے قرآن کریم, حدیث شریف, قرآن کریم میں تو حکم درود ہے, درود کا حکم ہے, آرڈر ہے. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب درود پڑھائے تو کتنے طریقوں سے درود پڑھائے؟ ایک طریقہ نہیں ہے درود کا, 20 طریقے ہیں جو سرکار خود سکھائے. کبھی یہ اضافہ ہے, کبھی یہ کم ہے, کبھی یہ اضافہ ہے, کبھی یہ کم ہے. لیکن جب سرکار درود سکھائے, درود و سلام بھیجنا کس پر ہے؟ وہ ہمیشہ دو رہے, ایک نبی ایک آل نبی, خلاص. نہ نبی اور آل نبی سے اضافہ ہے, نہ نبی اور آل نبی سے کم ہے. کوئی درود سرکار ایسا نہیں سکھائے کہ جس میں درود و سلام صرف حضور کو جا رہا ہے, نہیں. سرکار جب بھی سکھائے تو نبی اور آل نبی. تو اب ہم میلاد سے یہ پریکٹس کرتے ہیں. آپ بتاؤ, آپ کے ہر ایک کی زبان پر آل نبی کے ساتھ درود یاد ہے کیا؟ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. عادت سنو, میں آپ غلط نہ سمجھے, آپ بتائیے کیا عادت ہے آپ کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ہے نا. مگر آج سے یہ عادت بدل دو. یہ کٹا ہوا درود ہے, یہ بدعتی درود ہے. سچا درود, صحیح درود, جی سچا درود کیا ہے؟ آل کے ساتھ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر غور سے سنو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بول سکتے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بولیے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ارشاد, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بولیے. ہاں, یہ درود شریف. درود آپ کچھ بھی پڑھیں, آپ نعت میں پڑھے, درود پڑھے, سلام پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھے. آپ کو جو درود پڑھنا ہے پڑھے, جو سلام پڑھنا ہے پڑھے. یاد رکھیں کہ درود و سلام میں نبی اور آل نبی دونوں ہونا چاہیے. یہ مسموم طریقہ ہے, یہی اصل طریقہ ہے. یہ آپ اہتمام کریں. تو روزہ رکھنا ہو گیا, کھانا کھلانا ہو گیا, شان مصطفیٰ بیان کرنا ہو گیا, اور کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہو گیا. یہ اصل 4 پلر ہیں میلاد منانے کے. اب اس سے آگے آپ کے کلچر میں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ کے کلچر میں جو خوشی منانے کا مہذب اور انسانی طریقہ ہے وہ جشن آپ منا سکتے ہیں. ختم ہو گئی بات. کسی کے یہاں لائٹنگ کرنا, چراغاں کرنا, کسی علاقے میں لائٹنگ اور چراغوں سے خوشیاں مناتے, لائٹنگ اور چراغاں کرنا جائز ہے. کسی کے یہاں دف بجا کر یا میوزک انسٹرومنٹ استعمال کر شان مصطفیٰ بیان کرنا, ان کے یہاں خوشیاں منانے کا یہ طریقہ ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس علاقے میں جو میوزک انسٹرومنٹ کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے وہ میوزک انسٹرومنٹس استعمال کر میلاد کی خوشیاں منانا جائز ہے. جی, کچھ طریقے ہوتے ہیں رقص کے, ناچنے کے, کچھ طریقے ہوتے ہیں بے حیائی کے. جس ناچ میں بے حیائی ہوتا ہے, بے شرمی ہوتی ہے, وہ ناجائز ہے, وہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی منع کرتا ہے بے حیائی سے, وہ نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن کچھ رقص وہ ہے جو سرکار کے سامنے رقص ہو رہا ہے اور مصطفیٰ خود مسکرا رہے ہیں. شیخ الاسلام کا بھی خطاب ہے, اور بخاری, مسلم, طبرانی وغیرہ کثرت سے کتب حدیث میں ذکر ہے کہ حبشہ کے لوگ جب اسلام قبول کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے کہ سرکار کا دیدار ہو جائے, سرکار کا دیدار ہو جائے, کہاں پر تھے؟ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے, انتظار کر رہے تھے کہ سرکار آئیں گے تو دیدار ہوگا, سرکار آئیں گے تو دیدار ہوگا.
آپ اٹھا کر تھوڑا ہسٹری پڑھ لو، سوڈان، صومال، کونگو، ایریتریا، ایتھیوپیا، یہ ایریوں کے آپ دیکھیں، ان کے پاس طریقہ یہ ہوتا کہ کوئی بھی چیز کو اگر قوت کے ساتھ ظاہر کرنا ہوتا تو یہ ناچ کے کرتے ہیں، خوشی ناچ کر مناتے ہیں، پروٹیسٹ احتجاج گورنمنٹ کے خلاف ناچ کر کرتے ہیں۔ نکال کر دیکھو، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی چیز چھپی نہیں۔ ان کے پاس کوئی بھی چیز کو ظاہر کرنے کا طریقہ ناچنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے مبارک کے اندر ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ مومن ہے جو سرکار کے دیدار کے لیے بیٹھے، یعنی مومن ہے، صحابی بننے والے ہیں، سمجھ رہے نا؟ ابھی کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لا لیا ہے، اب دیدار مصطفیٰ ہونا ہے تو درجہ عام مومن سے اٹھ کر صحابیت کے درجے پر پہنچنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے مبارک کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر دیدار مصطفیٰ آتا ہے، سارے حبشی مسجد کے اندر اٹھ کر ناچنا شروع کر دیتے ہیں، ناچنا شروع کرتے ہیں اور ناچتے ہیں، شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے ناچتے ہیں، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، ناچ رہے ہیں۔ اور ان کو دیکھ کر مصطفیٰ یہ نہیں کریں کہ ناچنا حرام ہے، بیٹھ جاؤ، حرام ہے، تم گناہ کر لیے، توبہ۔ نہیں، آقا دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ یہ میری شان بیان کر رہے ہیں اور میرے آنے پر مسکرا کر، خوش ہو کر جشن میں ناچ رہے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ کو دکھاتے ہیں بلا کر، دیکھو عائشہ کیا ہو رہا ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے، کہتی ہے، سرکار مجھ سے پوچھتے بس ہو گیا عائشہ؟ کہتی ہے نہیں، میں اور دیکھنا چاہتی ہوں، ناچنے دو۔ اور ناچ رہے اور ناچ رہے اور ناچ رہے۔ ام المؤمنین عائشہ خود کہتی ہے، آپ لوگ اندازہ لگاؤ، میں کم عمر بچی تھی، میں کتنی دیر دیکھی ہوں گی۔ جی بچوں کو تو زیادہ مزہ آتا نا، بڑے لوگ جلدی بس کر دیتے، چلو بس بیٹا ہو گیا کہتے، لیکن بچوں کو تو مزہ آتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں دیکھے۔ اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ نے خود کہا، یا رسول اللہ بس ہے، میں اندر جا رہی ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ام المؤمنین گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حبشیوں چاہنے والے ان صحابہ سے فرمایا، آقا کافی ہے فرما کر سرکار پردہ چھوڑ دیے۔ کیا دلیل ملتی ہے؟ کہ ہر ناچنا بے حیائی نہیں ہے، معاذ اللہ سرکار کے سامنے کوئی غلط کام ہو سرکار نہ روکے، نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے کلچر میں ناچ کر خوشی منانا ہے تو وہ بالکل ناچ سکتا ہے، ہاں اس بات کا لحاظ رکھے کہ ناچنے میں بے حیائی نہیں آنا چاہیے، بے حیائی نہیں آنا چاہتے۔ میں ایک عام جملے میں آپ سے کہہ دیا، کیا بتایا آپ کو، کہ جہاں پر جس علاقے میں خوشی منانے کا جو کلچر ہے وہ کلچر سے خوشی منا سکتے ہیں، سوائے یہ کہ شرعی حدود کا خیال رکھنا کہ ہمارے جشن منانے سے کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونا۔ بڑا ساؤنڈ اسپیکر لگا دیے، لاؤڈ اسپیکر لگا دیے، اور پوری رات فتح علی خان کی قوالی اور عزیز میاں کی قوالیاں چل رہے ہیں اس پر، جی بڑے جی مصباحی صاحب اور کیا صبیح الدین صبیح صاحب کے نعتیں چل رہے ہیں اس کے اوپر، دھوم مچی ہوئی ہے، پوری رات چلا رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا۔ لیکن جس بزرگ کی عمر 70 سال ہے، جی جو عورت حاملہ ہے، جو بی پی شوگر کا بیمار ہے، جس کا ایگزام اور ٹیسٹ ہے، وہ بڑا پریشان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد رحمت للعالمین ہے، رحمت ہے، ہرگز زحمت نہ بنانا، زحمت نہ بنانا، راستہ ایسا بلاک نہیں کرنا کہ لوگ کو تکلیف ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے ہو، ارے وہ بلاکیج کھولو بول رہے ہیں، ان تو جلتا میلاد سے، نہیں، ایسا طریقہ نہیں، زبردستی میلاد منوانے کا نہیں ہے۔ اعطوا الطریق حقہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، راستے کے آداب ہوتے، راستے کا حق ادا کرنا، لوگ کا راستہ روکنا، بڑے آواز سے لگانا، لوگ کو تکلیف دینا، جس کو پسند نہیں آتا اس پر وہ چمکی یا پانی پھینکنا، آپ کو پسند آتا آپ ڈال لو نا، کون منع کیا؟ شریعت میں نہ آنکھ پہ کیا کہتے ہیں، نہ پانی ڈالنا منع ہے، نہ کلر ڈالنا منع ہے، نہ چمکی ڈالنا منع ہے، آپ کو جو ڈالنا ہے ڈال لو آپ، منع ہے کیا شریعت میں؟ مگر دوسرا اگر نہیں چاہتا ہے اور اس پر ڈال رہے ہیں تو اس کا گناہ ہوتا ہے۔ دیکھو میں ایک بات بولتا ہوں، ہم عام طور پہ رہتے ہیں، گالی دینا تو ہر جگہ منع ہے نا، گالی دینا تو حرام ہے، کبھی گالی نہیں دینا، لیکن کبھی کچھ لوگ گالی دے دیتے ہیں، انہی کو پکڑ کے آپ مسجد کے پاس لے کر آؤ،
کتنا بھی غصہ آ جائے گا مسجد کے اندر وہ گالی نہیں دے گا، ارے باہر نکل تیرے کو بتاتا ہوں کیا چیز ہے جو روک رہی ہے، ایک لحاظ ہے، ادب ہے، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں پر اللہ کے گھر کی ایک نسبت آ گئی وہاں پر بندہ بالکل گناہ نہیں کرتا۔ کیا بات کہ آپ ذکر رسول اللہ کر رہے ہیں، آثار مبارکہ کی زیارت کر رہے ہیں، نعت مصطفیٰ، نام مصطفیٰ لے کر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ جب سرکار کا نام لے رہے ہیں تو آپ کو زیادہ بچنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ بیت اللہ کا خیال کر رہے ہیں، رسول اللہ کا اور زیادہ خیال کرو، اور زیادہ خیال کرو۔ میں بتا رہا ہوں خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔ سرکار کتنا خیال کرتے تھے معلوم؟ ایک سرکار کی رحمت کی ایک جھلک سناتا ہوں آپ کو، تعجب کریں گے، تعجب کریں گے آپ لوگ۔ لشکر جا رہا ہے، بڑا لشکر، شروع دنوں کے لشکر چھوٹے تھے، 313 آدمی، 1000 آدمی، لیکن فتح مکہ کے بعد کے جو لشکر تھے نا وہ 12,000 15,000 یا اس سے زیادہ کے لشکر تھے۔ اتنا بڑا لشکر لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، سرکار کی نظر آگے کسی چیز پر پڑتے، ویسے تو سرکار کو سب معلوم رہتا لیکن طریقہ سکھاتے نا امت کو، تو کسی صحابی کو فرمائے تیز دوڑتے ہوئے آگے جاؤ اور دیکھو وہ کیا ہے۔ تو لشکر سے آگے گھوڑا تیز دوڑتے ہوئے آگے نکلتا ہے، جا کر دیکھتا ہے، پلٹ کر آ کر سرکار کو خبر دیتا ہے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بیچ ریگستان میں ایک کتیا ہے، رستے ہوتے ہیں نا جنگلوں کے بیچ میں رستے ہوتے تھے، جا رہے کون؟ آرمی جا رہی، وہ آرمی کے راستے میں آگے کتیا پڑی ہوئی، کتیا فیمیل کتیا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کتیا کو دودھ پلا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کتیا ہے ہکالو بازو سائڈ میں، یہی ہوتا نا، ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہی صحابی سے کہتے جاؤ آگے جا کے جہاں پر وہ کتیا ہے اس سے تھوڑا پہلے ٹھہر جانا اور فیس اپنا لشکر کی طرف، آرمی کی طرف کر دینا، جیسا آرمی آئے گا تو اس کو رائٹ لیفٹ موڑ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ کتیا اپنے بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہے اس کو ڈسٹرب ہو جائے۔ یہ سرکار کا کردار ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ واقعہ یاد رکھو، یہ ہمارے سرکار کیسے کتیا ہے صاحب، ہکال دیے تو وہاں جا کے پلا لیتی ہے، لیکن تکلیف ہو جاتی، بچوں کو دودھ پلا رہی، تڑپ ہے اس کے اندر۔ لشکر کو 2 حصوں میں بانٹے، آگے لشکر اس طرح سے ہوتا، پھر اس کے بعد آگے جا کر مل جاتا، لیکن کتیا کو جگہ پہ سے ہٹنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ سرکار خیال کرتے تھے۔ اگر ہم ان کا نام لے کر انسانوں کو اگر تکلیف دے رہے ہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں، غلط نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ آداب ہے، ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے میں آپ کو بتا دیا۔ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کا لحاظ کرو اور جشن میلاد جم کر مناؤ، خوشی مناؤ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ خرچ کر کے خوشی منانے کا حکم فرما رہا ہے، خرچ کر کے، اور جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا خرچہ، یہی ہوتا نا۔ تو میلاد کے موقع پر کوئی کنجوسی نہیں، دھوم مچاؤ، جلسے کرو، میلے کرو، کھلاؤ پلاؤ، نعتیں پڑھو، درود سلام کا کثرت کرو، جہان کو بتا دو کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت کی آمد کا موقع ہے اور ہم وفاداران مصطفیٰ ہیں۔ آقا کے نام کے جھنڈے چڑھاؤ، سمجھ میں آ رہی بات؟ آقا کے نام کے جھنڈے پڑھاؤ۔ آپ کے یہاں خوشی منانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقے سے خوشی مناؤ۔ 4 چیزیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں، وہ بتا دیا۔ یاد ہے وہ 4 چیزیں؟ یاد ہے؟ چلیے بولیے، پہلا کیا ہے؟ دوسرا کھانا کھلانا، تیسرا کیا ہے؟ سرکار کی نعت شان بیان کرنا، چوتھا کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنا، کیسا؟ نبی اور آل نبی پر، بھولنا نہیں، غلطی نہیں کرنا اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں، یہ چند باتیں عرض کیا۔ وہ کتاب دو بیٹی۔ ابھی حال میں شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی کتاب الاربعین فی فضائل النبی الامین، شاندار کتاب، میں بچپن سے پڑھتا سے کتاب، بچپن سے پڑھتا ہوں۔ یہ شیخ الاسلام کی، میرے علم کے مطابق یہ شیخ الاسلام کی اپنی زندگی کی لکھی ہوئی پہلی کتاب ہے۔ جب اسٹوڈنٹ تھے شیخ الاسلام، ایم اے کے اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے، اس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھا تھا، الاربعین فی فضائل النبی الامین۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں 40 چیپٹرز، 40 حدیث نہیں،
40 चैप्टर, एक एक उन्वान बनाते उस पर हदीस बयान करते चले गए। हदीस 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 105 अहादीस पर मुश्तमिल ये किताब है। ये किताब मेरे को ख्याल आया कि मैं रबीउल अव्वल की रिकॉर्डिंग कराऊँ। मैं कई मरतबा रिकॉर्डिंग देता हूँ ना खिताबात के यूट्यूब वगैरह के लिए, टीवी चैनल्स वाले पूछते हैं उनके लिए, तो इस मरतबा ख्याल हुआ कि क्यों न 12 खिताब रिकॉर्ड कराने के बजाय 40 एपिसोड हम ये पूरे 40 चैप्टर्स बयान कर देते हैं। हर एपिसोड में एक चैप्टर, हर एपिसोड में एक चैप्टर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहते हैं इल्म गैब, आपकी पैदाइश, आपके देखने की ताकत, आपकी सुनने की ताकत, क़यामत के दिन आपकी शान क्या होगी, आपकी शफाअत की शान क्या होगी। 40 चैप्टर, और आखिरी चैप्टर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखों का अंजाम। तो ये 40 चैप्टर हो गया। एक इंट्रोडक्शन प्रीफेस के तौर पर, मुकद्दिमा के तौर पर, तो टोटल 41 एपिसोड मैं रिकॉर्ड करा चुका हूँ, जो कि कल से इंटरनेट के ऊपर रिले होंगे। कल से डेली एक एपिसोड आएगा। बड़े एपिसोड नहीं है, जो बड़े एपिसोड है वो 20-25 मिनट के, बाकी छोटे छोटे एपिसोड है 12 मिनट 15 मिनट के। ज़रूर देखें, शेयर करें, और साथ में ये किताब हासिल कर लो, ये किताब हासिल कर लो। हमारे खुर्शीद साहब, आप ये किताबें मंगवा लीजिए, अगर हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं है तो मंगवा लीजिए। अब मैं आपको बताऊं, ये किताब उर्दू में अवेलेबल है, ये किताब इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थी। ये किताब को इंग्लिश ये लड़का ट्रांसलेट किया, ये मौलवी बिलाल कादरी, माशाल्लाह, मैं लड़का कहता हूँ, ये बहुत अच्छे आलिम है, अच्छे मुकर्रिर है। मैं सोचा था कि आज इनका खिताब हो, लेकिन जब जावेद का खिताब की बात मुझे मालूम हुई, सैयद जावेद की, तो फिर मैंने उनको मौकूफ़ कर दिया। तो बिलाल कादरी बड़े अच्छे मुकर्रिर हैं, बड़े अच्छे। ये पहली किताब नहीं है उनकी, इससे पहले कंजुल मतालिब फी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, मौला अली की शान में शेखुल इस्लाम की जो किताब है उसका उन्होंने तर्जुमा किया। उससे पहले भी कई किताबें तर्जुमा किए, तो ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। फिर हमारे बड़ौदा वाले सैयद नादे अली साहब, सैयद नादे अली साहब उसको हिंदी में भी करा दिए। तो ये वो किताब है जो फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा के 40 चैप्टर रखती है, और बड़ी नहीं है, देखो आप, छोटी किताब। खुर्शीद साहब से पूछ के डिस्काउंट भी ले लेना, कुछ मिलाद का मौका है, खुर्शीद साहब डिस्काउंट दिला दीजिए कहना, और हासिल कर लेना डिस्काउंट। शायद अभी तो अवेलेबल नहीं है, वो मंगा लेंगे इंशाअल्लाह। किताब हासिल करो, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। देखो मेरे पाशा, हमारे यहाँ दक्कन में कहते हैं पाशा, प्यार से कहते हैं, देखो मेरे पाशा, जलसों पे जाके आप सिर्फ नारे लगा के वापस आ जाएंगे, बहुत अच्छा है, ईमान को गर्मी मिलती, सवाब मिलता, अल्लाह की रहमत नाजिल होती, मगर नॉलेज मिलती नहीं, भूल जाते। किताब हासिल करो, ऑनलाइन खिताबात आ रहे हैं, डेली एक लेक्चर सुनो, दोस्तों के साथ शेयर करो। किताब सामने हदीस शरीफ खोल लो, उर्दू आती, उर्दू में, अरबी, हर किताब में अरबी है, अरबी के साथ आपको उर्दू चाहिए उर्दू, इंग्लिश चाहिए इंग्लिश, हिंदी चाहिए हिंदी। समझ में आ रही बात? ये सामने रख कर पढ़ो। रबीउल अव्वल इधर मुकम्मल होगा, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा पे फिर कोई वहां भी आपसे बात ही नहीं करेगा। उसके बोले भाई नको, ये ताहिरुल क़ादरी का शागिर्द नजर आ रहा है, इतने हदीसें बोल रहा है जी। यही तो किया ना शेखुल इस्लाम का कारनामा क्या है? शेखुल इस्लाम ने किसी पर लाठी नहीं उठाया, कभी अस्तिन नहीं चढ़ाए, कभी किसी को गाली नहीं दिए, कभी किसी से मुनाजरे का चैलेंज नहीं किए। हदीस 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 हदीस, इतने हदीसें बयान किए हैं कि दुश्मनान रसूल तितर बितर हो गए, गुमराह हिदायत की तरफ आ गए, मुनाफिक दंदा शिकन हो गए जी, अंगुश बदंदा हो गए, जवाब नहीं रहा उनके पास। ये आज का दौर लॉजिक का दौर है, आज का दौर इल्म का दौर है। तैयार करो अपने आप को और अपनी औलाद को, कुरान से लैस करो, हदीस से लैस करो, पेन आपके हाथ में हो। मीलादुन नबी आए, शान मुस्तफ़ा ऐसा पढ़ो, ऐसा बयान करो कि मीलाद मुकम्मल हो, शान मुस्तफ़ा आप दिलो जान आपके अंदर भरी हुई रहे, रूह समा जाए आपके अंदर शान मुस्तफ़ा बयान करने की। ये तो ये आज का मेरा पैगाम है कि अदब जो आदाब शरीयत में मिलते हैं उसके मुताबिक मिलाद मनाओ, और आप खुद सरकार के फ़ज़ाइल के जानने वाले बन जाओ। फिर अगर कोई बहस करे, कोई दलील पूछे, तो यहाँ पर सैयद जावेद बैठे हैं, ये मिलादुन नबी की शरई हैसियत, इनके पास किताब है, आप इनसे मिला देना, ये उसको समझा देंगे आगे। मगर आपको भी हदीस मालूम होना चाहिए, ठीक है? ये
آپ حضرات اتنی دیر مجھے برداشت کیے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ جو حضرات محنت کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتیں رنگ لائے۔ اللہ تعالی ہمارے امین انصاری صاحب ہے، خورشید صاحب ہے، اور جو حضرات قوم کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ہم کو ایکتا کی قوت عطا فرمائے، قرآن و حدیث کا فیض عطا فرمائے، نبی اور آل نبی کا سایہ عطا فرمائے، صحابہ کی طرح اللہ کی راہ میں خود کو پیش کرنے اور قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔